سورۃ النازعات مکی سورت ہے. سورت عما یتساءلون کے فوراً بعد نازل ہوئی. ابن عباس کا بیان ہے یہ. اور نازعات کا معنی ہے کھینچ کر نکالنے والیاں. اس سورت کے 2 رکوع ہیں، 40 آیات ہیں، 197 کلمات ہیں اور 753 حروف ہیں. والنازعات غرقا، قسم ہے کھینچ کر نکالنے والیوں کی، غرقا غرق ہو کر، ڈوب کر. اور نزع کہتے ہیں موت کے عالم کو، جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی یا نکالی جا رہی ہوتی. اور نزع کی حالت کا بیان یہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان کھینچتے ہیں اور اس طرح کھینچتے ہیں کہ ڈوب کر پوری طرح اندر اتر کر اور کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتے، پورے کا پورا نکال لیتے ہیں. اس طرح جیسے کوئی کسی سمندر میں غوطہ خور اترے اور اتر کر ڈوب کر گہرائی سے کوئی چیز نکال کر لے آئے. تو گویا جان نکالنے کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ فرشتے انسان کے اندر تک جا کر اس کے بال بال اور رگ رگ سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، کیونکہ اس روح کی وجہ سے ہی ہمارے اندر تکلیف کا احساس ہوتا ہے. جب ایک بال بھی کھینچا جاتا ہے جسم سے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بال نکالنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے. تو جب جان نکلتی ہے تو ایک ایک بال سے نکلتی ہے، ایک ایک رگ سے، ایک ایک ریشے سے، ایک ایک سیل سے. اب حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ فرشتے اندر کیسے جاتے ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں اور کس گہرائی تک جاتے ہیں اور کس طرح جوڑ جوڑ میں داخل ہو جاتے ہیں اور کس طریقے سے وہاں سے وہ اس عمل کو مکمل کرتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں اور کھینچتے ہیں. اس کی تفصیل اور حقیقت دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. بہرحال الفاظ یہی بتاتے ہیں کہ والنازعات سے مراد فرشتے ہیں جو روح کھینچتے ہیں اور اس طرح کھینچتے ہیں کہ ڈوب کر اندر تک جا کر سب کچھ نکال کے لے آتے ہیں، کوئی چیز بھی باقی رہنے نہیں دیتے. والناشطات نشطا، اور آرام سے نکالنے والے ہیں، آرام سے نکالنا. اب یہ ناشطات بھی فرشتے ہیں کہ جو بند کھول کے آہستگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ روح نکال کے لے جاتے ہیں. دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آئے، کب داخل ہوئے، کب عمل شروع ہوا اور کس لمحے نکل گیا. اسی لیے تو بعد میں آلات لگا لگا کے دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید ابھی بھی اندر دل یا کوئی حصہ کام کر رہا ہو اور دوبارہ انسان کو زندہ کرنے یا اصل حالت میں لانے کی کوئی تدبیر ہو سکے. والسابحات سبحا، اور قسم ہے تیرنے والیوں کی. اب فرشتے جو ہیں ان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں، نہ فضا کی ہوا، نہ کوئی تیز و تند آندیاں، نہ بادل، نہ پانی. کوئی شخص اگر ڈوب کے بھی مر رہا ہو پانی کے اندر تو وہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے بھی نکال لیتے ہیں، اور وہاں سے بھی ان کے لیے سمندر کی گہرائی میں پہنچنا بھی اتنا ہی آسان ہے جیسے ہوا میں اڑنا. یعنی اللہ کا جب حکم ملتا ہے تو وہ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں، تیر کر آتے ہیں، اڑتے ہوئے پہنچتے ہیں. اڑنے سے مراد کیا ہے؟ تیزی سے، فوراً، ابھی ابھی. تو والسابحات سبحا یعنی تیزی سے لپک کر فوراً اپنا کام کر لیتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں دیر نہیں لگاتے. فالسابقات سبقا، پھر سبقت لے جانے والیاں آگے بڑھ کر، یعنی اللہ کا حکم ملنے پر وہ بیٹھے نہیں رہ جاتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ دوڑ پڑتے ہیں. فرشتے تیزی سے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے. اب اگر وہ روح نکالنے کے لیے تیرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، اڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، تو جہاں حکم ملتا ہے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنی ڈیوٹی پہ پہنچتے ہیں اور کام کر کے فوراً واپس آتے ہیں. فالمدبرات امرا، پھر تدبیر کرنے والے ہیں حکم کی، یعنی حکم کے مطابق کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، اس کو اپنے آخری ٹھکانے تک پہنچا دیتے ہیں، پورے انتظامات کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ، اللہ کے حکم کے مطابق. جیسے حکم ملتا ہے ویسے کرتے ہیں، جو کرنا چاہیے وہی کرتے ہیں. تو یہ نازعات، ناشطات، سابحات، سابقات، مدبرات سے مراد فرشتے، اور یہاں فرشتوں کے ایک خاص کام کا ذکر ہے، اور وہ کام انسانی روح کا نکالنا اور اسے اپنے اصل ٹھکانے یا منزل تک پہنچانا. یوم ترجف الراجفہ، قیامت کی بات ہو رہی. اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے.
اور تم قیامت کے دن ضرور اٹھائے جاؤ گے. اسی لیے تمہاری یعنی انسانوں کی روحیں نکال کر ٹھکانوں تک پہنچائی جا رہی ہیں کہ وہ قیامت کا دن آئے، اور اس کی تفصیل آگے دیکھیں گے کہ وہ کیسے آئے گا. تو اس دن پھر انسانوں کی روحوں کو واپس ان کے جسموں میں ڈال کر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان کا حشر ہوگا اور ان کا حساب کتاب ہوگا. جہاں تک روح نکلنے کا تعلق ہے تو اس پورے عمل کو احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور ہم اس سلسلے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ فرشتے مومنوں کی روحیں سہولت کے ساتھ نکالتے ہیں، جبکہ کافروں کی روحیں ان کو مار پیٹ کر نکالتے ہیں. تو اس لیے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ نازعات سے مراد کھینچ کے اور ڈانٹ ڈپٹ کے نکالنا دراصل کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ کافروں کے ساتھ یا مجرموں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ. اور اس کے دلائل قرآن مجید میں موجود ہیں. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم دیکھو جب ظالم موت کی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، یعنی نزع کے عالم میں ہوتے ہیں، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے باسطوا أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کی طرف، اور کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. اليوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا. اسی طرح سورۃ الانفال میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم دیکھ سکو، اذ يتوفى الذین كفروا الملائکہ، جب فوت کرتے ہیں فرشتے کن کو؟ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. تو کیا کرتے ہیں؟ یضربون وجوہہم، وہ ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلنے کا عذاب. تو ان کے ساتھ یعنی مجرموں کے ساتھ، اللہ کے نافرمان لوگوں کے ساتھ، سرکش لوگوں کے ساتھ فرشتے آ کر بہت سختی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی مار پیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہولناک سلوک کیا جاتا ہے. اس کے برعکس مومنوں کے ساتھ بہتر سلوک ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں. سورۃ النمل میں آتا ہے وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، آ کر کیا کہتے ہیں؟ سلام ہو تم پر. اور مومن کی روح کیسے نکلتی ہے؟ اگرچہ اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے، لیکن آخری لمحے پر جیسے کوئی ڈھکن کھلتا ہے اور ایک دم باہر آ جاتی، جبکہ کافر کی روح کے لیے وہ شدت کے ساتھ اس کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ آتے ہیں، جب سلام کرتے ہیں تو روح کو باقاعدہ فرشتے مخاطب کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، واپس چلو اپنے رب کی طرف. آج واپسی کا دن ہے، جدائی کا دن ہے دنیا سے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی روح کو کیا کہتے ہیں؟ تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. شہداء کی روحیں تو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دی جاتی ہیں. اسی طرح جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی یا تو انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، جیسے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں ان کو ان کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور یا یہ ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ اس جنت کی خوشبو اور اس ہوا سے مستفید ہوتی ہے، خواہ وہ قبر میں ہی ہو. تو یہ کیفیات مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی. کل کی آخری آیات میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تم کو ڈرا رہے ہیں قریب آنے والے عذاب سے. اور یہ قریب کیا چیز ہے؟ انسان کی موت. اور اس کی تفصیل فوراً اگلی صورت میں دے دی گئی کہ وہ کس قسم کا پھر عذاب ہے؟ جان کنی کا عذاب، عذابا قریبا. اور ایک تو اس کے بعد ہے نا جو قیامت کے دن کا ہے، لیکن قریبی کیا ہے؟ جس سے انسان کی موت کا آغاز ہوتا ہے. جب انسان کی موت کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو اس کا نام اعمال دکھا دیا جاتا ہے. اسی کے بارے میں پچھلی سورت کے آخر میں فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان دیکھ لے گا. یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ اس کی موت کا دن، یعنی آخرت کو بھی دیکھے گا، لیکن اس سے پہلے موت کے وقت اس کے سارے اعمال نامے جو بھی اس نے کیے وہ سامنے اس کو دکھا دیے جائیں گے. یہ کچھ تم نے اب تک کیا. انسان کو اپنے اعمال نامے کو دیکھنا ہے. اس وقت تو غیب کے اوپر ایک پردہ ہے نا، کل کیا ہونے والا ہے وہ چھپا ہوا ہے، لیکن جو ہی پہلا لمحہ جس سے فرشتوں کو انسان فیس کرے گا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچیں کہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک ایک فرشتہ سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے آپ کے، بالکل فزیکلی پورے اپنے ہوش آواز کے ساتھ.
آپ اس کو دیکھتے ہیں. کبھی ہمیں جاگتے یا سوتے وقت کوئی احساس ہونا کہ کوئی ہمارے پاس ہے، پتہ نہیں کون ہے، اور اچانک کوئی آ جائے، ایک دم کتنا خوف کی کیفیت ہوتی ہے نا. تو فرشتے تو ہمارے لیے ٹوٹلی ان نون ہیں، ہم نہیں جانتے ان کو، اور معلوم نہیں کس شکل میں آتے، کیونکہ جو نیک لوگ ہیں انہی کے لیے خوبصورت شکل میں آئیں گے، اور جو برے کاموں میں ملوث ہیں ان کے لیے اسی شکل میں آئیں گے. اس میں ہم یہ حدیث تھوڑی سی دہرا لیتے ہیں تو یہ بات مزید واضح ہو جائے گی، اور حدیث صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو نیک اور صالح ہونے کی صورت میں فرشتے کہتے ہیں، اے پاک روح، تو پاک جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکل آ، تو تعریف کے لائق ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. فرشتے مرنے والے کو مسلسل ایسے ہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے نکل آتی ہے، یعنی جتنی دیر لگتی ہے روح نکالنے میں اس سارے وقت میں یہ دہراتے رہتے ہیں. پھر جب روح نکل آتی ہے تو فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں آدمی. جواب میں کہا جاتا ہے اس پاک روح کے لیے خوش آمدید، دنیا میں ہی پاک جسم میں تھی، اے پاک روح آسمان کے دروازے میں خوشی خوشی داخل ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمت کی بشارت ہے، جنت کی نعمتوں سے خوش ہو جا، اور راضی ہونے والے رب کی ملاقات تجھے مبارک ہو. ہر آسمان کے دروازے سے گزرتے ہوئے اسے مسلسل یہی خوشخبریاں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ روح عرش تک پہنچ جاتی ہے، یعنی علیین تک مراد ہے. مرنے والا اگر برا آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح، نکل اس جسم سے، تو خبیث جسم میں تھی، نکل اس جسم سے ذلیل ہو کر، اور بشارت ہو تجھے کھولتے پانی کی، پیپ کی اور بعض دوسرے عذابوں کی. فرشتے روح نکلنے تک مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں. پھر اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں. آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا. آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ جواب میں کہا جاتا ہے یہ فلاں شخص ہے. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس خبیث روح کے لیے جو خبیث جسم میں تھی کوئی خوش آمدید نہیں، اسے ذلیل کر کے واپس بھیج دو. آسمان کے دروازے ایسی خبیث روح کے لیے نہیں کھولے جاتے، چنانچہ فرشتے اسے آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں اور وہ قبر میں لوٹ آتی. یہ کتاب ہے قبر کا بیان، اقبال کیلانی کی. لیکن یہ بات تو برحق ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی بے ہوشیاں ہیں اور موت کی تکلیف بہت شدید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، جان کنی کی تکلیف بڑی شدید ہے. یعنی یہ جب غرق ہو کر فرشتے نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ تکلیف بہت شدید ہے، اور یہ نیک بختی کی علامت ہے کہ اللہ کسی بندے کی عمر لمبی کر دے اور اسے توبہ کی توفیق عطا کر دے. موت کی جتنی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اتنی قیامت تک کسی دوسرے آدمی کو نہ ہوگی. اور یہ صحیح حدیث ہے انس بن مالک کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف شروع ہوئی تو حضرت فاطمہ نے کہا ہائے میرے باپ کی تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تمہارے باپ کو ایسی تکلیف کبھی نہ ہوگی. تمہارے باپ کو موت کے وقت ایسی تکلیف آئی جو آئندہ قیامت تک کسی اور کو نہ آئے گی. اور دیگر احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے چہرے پر پانی کا ہاتھ پھیر رہے تھے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان تھا. آپ کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی. تو بات یہ ہے کہ کافر کے لیے ذلت اور رسوائی ہے اور ڈانٹ اور جھڑک ہے، مومن کے لیے بھی تکلیف ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے لیے خوشخبریاں ہیں. بالکل ایسے ہی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جیسے بچے کی پیدائش کے مرحلے میں جو شدت کی تکلیف ہوتی ہے تو جو اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں بس تھوڑی دیر کی بات ہے، آپ دیکھیں بار بار تسلی دیتے ہیں اور ہوپ دلاتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا وقت ہے، اور یعنی کہ ایک تسلی کی ایک خوشخبری سناتے رہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی. لیکن وہ تکلیف بھی آپ دیکھیں خواہ کوئی مومن عورت ہو، خواہ کوئی ہو، کوئی اچھا ہو، کوئی برا ہو، کسی بھی رنگ نسل کا ہو، تو جس طرح یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ ایک روح سے دوسری روح نکل رہی ہوتی ہے یا ایک جسم سے دوسرا جسم نکل رہا ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح موت کے وقت بھی ہماری ہی روح ہمارے جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو جدائی کا دن ہے یہ ویسے بھی ایک تکلیف دہ ہے. یعنی کسی بھی چیز سے انسان کا الگ ہونا اور جدا ہونا ویسے ہی ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے. اور کہا گیا کہ ایک روح جو ماں کے پیٹ سے چلی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہی ہے، وہ آپ سے الگ ہو رہی ہے. تو یہ دن آسان نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اس دن میں ایک مشکل ہے. لہٰذا ہم سب کو اس کی تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے پریپیئرڈ رہنا چاہیے کہ اینی ٹائم اینی ویئر کہیں بھی کسی بھی حال میں
ڈزنٹ میٹر کہ ہم نہا رہے ہیں یا کھا رہے ہیں یا سو رہے ہیں یا چل رہے ہیں، کیا بہت اہم کام کر رہے ہیں اور کیا غیر اہم کام کر رہے ہیں، اٹس دیئر، اٹس اے ریالٹی، یہ ہونا ہی ہونا ہے. ہم میں سے کوئی بھاگ سکتا ہی نہیں. جب پیغمبروں کے ساتھ ہی ہو تو ہم میں سے کون اس سے الگ ہو سکتا ہے. یہی موت کی یاد ہے جو انسان کو نیکی کے اوپر پلٹ پلٹ کے پلٹاتی ہے کہ مرنا ہے نا، تیاری کر لیں. دنیا کے لیے ہم کتنا کچھ کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد میں سے نیک لوگ گزرے ہیں، ان سب کو نیکی پر رکھنے والی چیز کیا تھی؟ یہی موت کی یاد، آخرت کی یاد. قرآن مجید میں پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے، ہم نے ان کو چن لیا، خالص کر لیا، صاف کر دیا. خالص کس کو کہتے ہیں؟ خلوص، جس میں کوئی آمیزش نہ ہو. موت سب سے بڑی نصیحت کرنے والی چیز ہے، اس سے بڑا واعظ کوئی نہیں. واعظ کہتے ہیں نا جو واعظ کرے. اگر ہمارے ساتھ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص ہمارے سامنے گر سکتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس نہیں، ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. اگر اللہ ہمیں مہلت دیتا ہے اور چانس دیتا ہے تو اس زندگی سے کچھ آخرت کے لیے بنا لینا چاہیے. انسان نہیں کہہ سکتا کہ وہ جس گاڑی پہ بیٹھ رہا ہے اس سے اترے گا یا نہیں، جس بستر پہ لیٹ رہا ہے اس سے اٹھے گا یا نہیں، جس کرسی پہ بیٹھ رہا ہے اس سے اٹھے گا یا نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا. اور پھر جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تو جو اختتام اور خاتمہ ہے اس کے بالخیر ہونے کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. یوم ترجف الراجفہ، اور وہ بڑا دن یعنی قیامت کا دن وہ کب آئے گا؟ جس دن کانپے گی کانپنے والی. تتبع ہر رادفہ، پیچھے آئے گا اس کے پیچھے آنے والا. یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن زلزلے کا شدید جھٹکا ہوگا. اور یہ کب ہوگا؟ نفخہ اولا کے وقت. ابن عباس کہتے ہیں کہ راجفہ سے مراد نفخہ اولا ہے. اور تتبعہا، اس کے بعد ایک دوسرا جھٹکا ہوگا. اور اس سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا نفخہ ثانیہ، جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے لوگ. اور بعض نے کیا کہا کہ ایک جھٹکے کے بعد ایک جھٹکا. اذا زلزلت الارض زلزالہا. قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی خوف سے، گھبراہٹ سے. اور اس میں بے قراری بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے. یعنی ڈر بھی بہت لگے گا اور انسان بہت بے قرار اور بے چین ہوگا، اور دل اتنے زور زور کے دھڑکیں گے کہ گویا حلق سے باہر آنے لگے ہو. یعنی زمین پر تو وہ زلزلہ آئے گا ہی، لیکن جن انسانوں پر وہ دن آئے گا تو انسانوں کا حال کیا ہوگا کہ دل باہر آنے لگیں گے. قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن خوب خوب دھڑک رہے ہوں گے، بے قرار ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں عاجزی ظاہر کر رہی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی. جن لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوں گے انہی کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. نگاہیں کب جھکتی ہیں؟ دو وجوہات سے، ایک تو ادب سے اور دوسرے شرمندگی سے. یقولون، وہ کہیں گے، کون؟ اصحاب القلوب والابصار. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، اِنَّا، کیا بے شک ہم، لَمَرْدُودُون، البتہ لوٹائے جانے والے ہیں. اور مردود وہ شخص جس کو لوٹا دیا جائے. شیطان کو بھی کیوں مردود کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ، کیا بے شک ہم لوٹائے جانے والے ہیں، فِي الْحَافِرَةِ، پہلی حالت میں. اب حافرہ کے لفظ کو ذرا سمجھ لیجئے. حافرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کھودنا، کنواں کھودنے کے لیے بھی آتا ہے. بنیادی طور پر حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو، اور حافرہ کھودنے والی. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی زمین پہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں سے کیا بن جاتے ہیں زمین پر؟ نشان. اور بعض اوقات اگر زمین گیلی ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک طرح سے چھوٹے چھوٹے گڑھے بن جاتے ہیں. تو حافر ہوتا ہے وہ شخص جو ان نشانوں پہ واپس جائے. سمجھ گئے؟ جس رستے سے آئے اسی رستے پہ واپس جانا. ان راہوں سے ہم گزر کر آئے اسی راستے پر پھر واپس جائیں. کیا معنی بنے گا؟ یعنی دنیا میں ہم زندہ تھے، پھر ہمیں موت آ گئی، تو اب پھر ہمیں زندہ کرنا ہے. اب پھر ہم ہوش حواس میں آ کے حساب کتاب دیں. آج جب دنیا میں ان لوگوں کو، عقل والوں کو، آنکھوں والوں کو بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر جی اٹھنا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کہ جس حالت پر ہم پہلے تھے، زندہ تھے، پھر اسی راستے پہ دوبارہ چلیں. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً،
اذا کیا جب کننا ہم ہو جائیں گے عظامن ہڈیاں، عظم کی جمع، نخرہ کھوکھلی بھربھری. نخرہ کا مطلب ہوتا ہے خراٹے لینا، اور خراٹے جب انسان لیتا ہے تو وہ یعنی کہ ناک کے سوراخ سے اس کا تعلق ہوتا ہے نا. تو اس سے یہ بھی ہے کہ جب ہڈی کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں نا، اور ہڈی کے اندر سوراخ کب ہوتے ہیں؟ جب وہ بہت زیادہ پرانی ہو جائے. سوراخ والی ہڈیاں جو پرانی ہونے کی وجہ سے بالکل بوسیدہ ہو گئی اور جن کو چورا بھی کیا جا سکتا ہے، کہ ہمارے مرنے پر جو اتنا لمبا عرصہ گزر جائے گا اور ہماری ہڈیوں میں سوراخ ہو جائیں گے اور وہ بالکل بھربھری ہو جائیں گی، کھوکھلی ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، تو اس وقت ہمیں پھر اٹھا کے دوبارہ واپس بھیجا جائے گا. قالو وہ کہنے لگے، تل کا وہ تو، اذن تب، کرتن پلٹنا ہے، واپسی ہے، خاسرہ خسارے والی. ایسی واپسی تو بہت خسارے والی ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. پھر تو ہم گھاٹے میں پڑ گئے، پھر تو ہمارا کچھ نہ رہا، پھر تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی. ہم ایسی واپسی نہیں چاہتے. بلکہ ہوگا کیا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّمَا پس بے شک ہی وہ زجرتن ڈانٹ ہے، واحدہ ایک ہی. قیامت کی ڈانٹ ایک ڈانٹ ہے، بس ایک ون وائس بس. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ یعنی قیامت کا آنا تمہیں بہت دور لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے، حالانکہ ہوگا کیا؟ ایک ڈانٹ پڑے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ سب کان پکڑ کے میدان میں حاضر ہو جائیں گے. آج تو ہر ایک بھاگا پھرتا ہے نا، اپنی اپنی مرضی اور اپنے اپنے جدھر منہ آتا ہے ادھر، لیکن قیامت کے دن ایک ڈانٹ سے سب حشر کے میدان میں آ جائیں گے. ساحرہ سے مراد میدان حشر ہے. اس دن تو آگے تو معلوم نہیں کیا کہ امتحان ہے، کتنی مشکلات ہے. وہاں دل کو تھامنا اور پھر ہوش حواس میں آنا، جبکہ کوئی اپنا بھی پاس نہ ہو، نہ بچے نظر آئیں گے، نہ ہی کوئی اور نظر آئے گا. کوئی آئے گا بھی تو منہ موڑ کے جا رہا ہوگا، تو دل کو قرار کیسے آئے گا؟ سوائے اس کے کہ انسان اس حال میں دنیا سے جائے کہ وہ نفس سے مطمئن نہ ہو، اس نے اللہ کی مرضی کے مطابق اس وقت کو گزارا ہو. یہ ایسی واپسی ہوگی کہ جس میں واپسی کا جو مرحلہ ہے یا عمل ہے وہ خسارے پر مبنی ہے. حل اتاک حدیث موسیٰ کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ چکی؟ کس کے پاس؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور آپ کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو کہ اگر آپ کی بات نہیں مانی جا رہی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سب حالات گزر چکے ہیں. انہوں نے بھی بہت نشانیوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ حق کا پیغام سب کے سامنے رکھا، لیکن وقت کا فرعون نہیں مانا. اذ ناداہ ربہ جب پکارا تھا اس کو اس کے رب نے. کہاں پر؟ بالواد المقدسی وادی مقدس میں، طوا کی یعنی کوہ طور پر. جب اس کو اس کے رب نے مقدس وادی طوا کے پاس پکارا تھا. یہ اس واقعے کا ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر آ رہے تھے اور آگ کی تلاش میں کوہ طور کے پاس پہنچے، اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پکارا. اذهب الى فرعون جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی بے شک اس نے سرکشی کی. اور طغا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا. اور حد سے بڑھ گیا. کس چیز کی حد سے؟ بندگی کی. اور کیا بن گیا؟ خدا بن گیا. کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی. فقل پس کہو، حل لک کیا ہے تمہارے لیے، کیا تم چاہو گے، رغبت رکھو گے، الا طرف اس بات کے، ان تزکا کہ تم تزکیہ کرو اپنا. کیا تم اپنا تزکیہ کرنا چاہو گے؟ تزکیہ کا کیا معنی ہے؟ اپنے آپ کو عیبوں سے پاک کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا کہ جاؤ اس کے پاس اور کیا کرو؟ اس کا تزکیہ کرو. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف. فَتَخْشَىٰ تو تو ڈرنے لگے، تیرے اندر خشیت پیدا ہو. ادعو الى سبیل ربک فاراہ الآیۃ الکبریٰ پس دکھائی اس کو نشانی بہت بڑی. کون سی؟ عصا ید بیضاء. فکذب وعصا تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. کس کی؟ رسول کی، اللہ کی. ثم ادبر یسعی پھر منہ موڑ لیا، پیٹ پھیر لی، یسعی دوڑتے ہوئے، تیزی سے مڑ گیا. بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا تو جب سانپ دوڑنے لگا تو اس سے ڈر کے مڑا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سنتے ہی اس نے پیٹ پھیر لی، تکبر کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ. فحشر پھر جمع کر لیا، کس کو؟ سحرہ کو اور اپنے لشکروں کو. فنادا پھر پکارا، بنفس نفیس یا منادی کرنے والوں کے ذریعے. فقال اعلان کیا،
انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلی، مجھ سے اوپر کوئی نہیں. صرف یہ بھی نہیں کہا کہ میں رب ہوں، کیا کہا؟ ربکم الاعلی، سب سے بڑا. نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، پکڑ لیا اس کو اللہ نے آخرت اور دنیا کے عذاب میں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ، پہلے آخرت کی بات کی، وَالْأُولَى، اور پھر دنیا کی بات کی، کیونکہ دنیا کی پکڑ چھوٹی ہے، آخرت کی پکڑ بڑی ہے. دنیا میں کیسے پکڑا اللہ نے اس کو؟ غرق کر دیا. تو یہ نکال کیا ہے پھر؟ عذاب غرق. اور نکال کہتے ہیں عبرتناک عذاب کو بھی، ایسی سزا جسے دیکھ کے دوسرے سبق پکڑے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس واقعے میں البتہ عبرت ہے، نصیحت ہے، لمن یخشی، ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو. کس سے؟ اللہ سے.